बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। 3 स्टोरीज़। इमरान ख़ान ने एक भंड मार दिया है और ये भंड उनके लिए महंगा पड़ सकता है, इस पे बात करनी है। और साथ ही जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब एक बहुत बड़ा केस जीत गए हैं। वो हारा हुआ केस जीत गए हैं और MQM पाकिस्तान मुश्किल में आ गई, यानी उसको लेने के देने पड़ गए हैं, इस पे भी बात करनी है। बहुत सारे लोग आप में से मैसेजेस कर रहे थे, जो IPPs का इशू है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का, ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है, इस पर ज़रा बात करनी है और बहुत ही दबंग अंदाज में धड़ल्ले से बात करनी है। ये मामला क्या है, ये कि हम पिस क्यों रहे हैं, आवाम का खून कैसे चूसा जा रहा है, ये सब कुछ ये आपके सामने डिस्कस करना है। तो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। आप धड़ाधड़ लगवा रहे हैं अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, और हम तो डाखाने का काम कर रहे हैं। लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ जैसे किसी की वीडियो आती है, तो ये बहुत ही कार सवाब है। आ जाइए जनाब। सबसे पहले इमरान ख़ान की कल वहाँ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई अडियाला जेल में, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने यही कहा था अपने लोगों से कि आप GHQ के सामने और ऐसी जगहों पर आप एहतजाज करें। ठीक, यानी फ़र्स्ट टाइम वो मान गए कि इस एहतजाज का मैंने कहा था। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि ये एहतजाज मैंने तो कहा था पुरअमन करें, आप माप को भेजें, आप लिफंगों तिलंगों को भेजें, और फिर आप उनसे ये उम्मीद रखें कि वो वहाँ जाके पुरअमन एहतजाज करेंगे GHQ के सामने। डंडे सोटे लेके जाएं, पत्थर लेके जाएं, जैसे कैंट में, बनू कैंट में उन्होंने वो डेपो लूट लिया, राशन का, आटा, चीनी, दालें, सब कुछ वो उठा के ले गए। जैसे वो पत्थर वट्टे मार रहे थे वो, और जैसे वो दीवारों को गिरा रहे थे, जैसे वो लगी हुई वो जो शामियाने लगे हुए थे उनको वो फाड़ रहे थे, सब ने देखा आँखों से। यही काम इन्होंने 9 मई में भी किया था। और इसी तरीके से अब खान साहब कहते हैं मैंने तो कहा था पुरअमन। वो खान साहब जो उन्हें रिकॉर्ड पे ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जी फेंटा लगा दो मेरे टाइगरों, ठीक है ना, और उन्होंने पुलिस की कस्टडी में जाके उनको, जिन्होंने इस्मतुल्लाह SSP की हड्डियाँ तोड़वाई थी, वही खान साहब, ठीक है ना, जिन्होंने थानों पे हमला किया था, वही जिनने कहा था कि ताहिर आलम IG मैं तुझे अपने हाथ से फांसी दूंगा, ये वो खान साहब कहते हैं मैंने तो कहा था। आपको याद है कि जब ये गिरफ़्तार हुए तो उस वक़्त उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा था कि भाई वो जब वो उस गिरफ़्तारी के बाद जब उनको बेल मिली, उनके सहूलतकारों ने जब उनको वो ज़मानत दी, और फिर साथ ये भी आर्डर किया कि इनको अब किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना, यानी जाके बाहर, वही जस्टिस तारिक मसूद साहब वाली बात है, जो अभी अडाक जज आ गए हैं दोबारा। उस वक़्त भी वो सीनियर जज थे इसके चीफ़ जस्टिस के बाद। उन्होंने कहा ये कौन सी बात हुई कि अगर बाहर जाके वो कत्ल कर दें तो इनको गिरफ़्तार नहीं करना। अजीब जजी के असूल आ गए हैं। आप सहूलतकारी तो देखें, सनम जावेद का भी यही कहा है, कुछ भी कर ले बाहर जाके, इसको गिरफ़्तार नहीं करना। ये कोई नया तरीका और ये नया रिवाज और नया फैशन आ गया है। आपने कभी पहले सुना था कि जज ने ये आर्डर करना, भाई इस मुकदमे में तो ठीक है मैं इसको बरी कर रहा हूँ, लेकिन ये कब्र तक जितने भी मुकदमे करे उसको उनको गिरफ़्तार नहीं करना। ये आजकल मुसीबत आ गई है। और उन्होंने कहा कि जनाब और किस पे करते, जब वो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझे रेंजर ने गिरफ़्तार किया था, तो ज़ाहिर है उधर ही उन्होंने करना था ना, तो जिधर रेंजर हो, जिधर फ़ौज हो। और अगर मुझे अगली दफ़ा गिरफ़्तार किया गया तो मेरे ये जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, ये फिर ऐसा करेंगे, फिर आपको गुंजाइश बाकी है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, खान को 7 कत्ल भी माफ़ हैं, वो झूठ बोलने के माहिर हैं जी। अभी रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मतलब आप उसको आर्टिकल कह दें या आप इंटरव्यू कह दें, संडे टाइम्स में अपने लायर्स के ज़रिए, ठीक। वो कहते हैं कि I am confined in a 7 by 8 feet डेथ सेल,
میرا جو ڈیتھ سیل ہے، یہ خان صاحب لکھ رہے ہیں، آپ پروپیگنڈا کی انتہا دیکھیں، اگر گوئبلز بھی زندہ ہو جائے وہ بھی حیران ہو کے مر جائے گا، بھئی اس ایسے پروپیگنڈا تو مجھے بھی نہیں آتا تھا جو یہاں یوتھیوں کو آتا ہے۔ میں 7/8 کے ڈیتھ سیل میں قید ہوں، typically reserved for terrorists to ensure they have no contact with anyone۔ یہ تو وہ سیل ہے جو عام طور پہ ٹیررسٹ کے لیے یعنی دہشت گردوں کے لیے ایسا سیل مختص ہوتا ہے اور جن کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، ٹھیک۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ it is solitary confinement with barely any space to move۔ I am under constant surveillance, being recorded 24/7 and denied basic prisoner and human rights such as visitation۔ بھائی میں تو بالکل قید تنہائی میں ہوں، میں تو موو ہی نہیں کر سکتا اور مجھے تو کوئی حقوق نہیں مل رہے، مثلاً میری کوئی ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہا۔ اب انہوں نے حکومت والوں نے جو عدالتوں میں جو ریکارڈ جیل انتظامیہ نے جمع کروایا ہے، 1600 سے زیادہ بندے، ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا، 1600 سے زیادہ بندے خان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، جن میں فیملی کی والوں کی ڈیٹیل بھی ہے، لائرز کی بھی ہے، میڈیا والوں کی بھی ہے، پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں، دوستوں کی بھی ہے، جن سے وہ کسی اور قیدی کے بھی اتنے، یعنی آپ اگر روز کا حساب نکالیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی 6-7 لوگوں سے بھی زیادہ کا بنتا ہے روز کی ملاقات ہے۔ جیل میں تو یہ نا کہ باقی تو آپ قیدیوں کی ملاقات جمعرات کے جمعرات جاتے ہیں یا کوئی ایک دن ہوتا ہے، خان صاحب کی روز کی ملاقات، اور پھر خان صاحب مطلب لائر جاتے ہیں تو پورا درجن چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگ تو وہ مطلب علیمہ باجی بھی باہر آ کے وہ اچھا آپ جھوٹ بولنے کا گراف دیکھیں، میں نے ایسے تو نہیں کہا کہ گائبلز بھی زندہ ہو جائے تو وہ بھی مر جائے گا، کہ اتنا جھوٹا تو میں نے پروپیگنڈا بھی کبھی نہیں کیا تھا، میں نے میرے جھوٹے پروپیگنڈے کو بھی انہوں نے ان کا جھوٹ آگے چلا گیا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ باہر آ کے علیمہ باجی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، پہلے بشرا بی بی تھیں جو ابھی قید میں نہیں ہوئی تھیں تو وہ باہر آ کے اپنا اوٹ پٹانگ مار رہی تھیں، اسی طریقے سے جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ باہر آ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے خان نے کہا ہے، اپنا عمر ایوب ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے خان نے یہ کہا ہے، پہلے اس سے وہ جو دوسرے وہ مروت صاحب تھے وہ جاتے تھے تو مجھے خان نے یہ کہا ہے، تو باہر آ کے یہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے خان، تو اگر خان سے نہیں مل رہے تو پھر وہ کس سے مل رہے ہیں؟ وہ دیواروں سے مل کے آ جاتے ہیں۔ اور خان صاحب یہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ یہ اچھا تصویریں آئیں، ویڈیو آئی، 7 سیل ان کے لیے مختص ہیں کہ ان کو بھاگنے کی بھی جگہ چاہیے، ان کا وہ مشین بھی دکھائی جو ایکسرسائز مشین ہے جو 10-12 لاکھ کی پتہ نہیں کتنے کی آئی ہے ہمارے خزانے سے، وہ ان کو کسی نے نہیں تردید کی کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ جی دیسی مرغ بھی مل رہے ہیں، دیسی بکرے بھی مل رہے ہیں، دیسی گھی میں پکا کے وہ دیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا پہاڑی بکرے مل رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا مطلب یہ ہو رہا ہے، اور کسی نے تردید نہیں کی کہ یار آپ غلط کہہ رہے ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، کسی نے تردید نہیں کی کہ وہ چاکلیٹ بھی پڑے ہیں ان کے پاس، اتنا بڑا سیل بھی ہے۔ یہ جھوٹوں کے سردار ہیں، لیکن پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے۔ بھائی میں جلدی جاتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کیس جیت گئے، یہ بڑا مزے کا کیس ہے، ٹھیک ہو گیا نا، باقاعدہ انہوں نے سیلیبریشن کی ہے بھائی، پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ وہ جو لندن میں کیس کیا تھا، 6 پراپرٹیز ہیں کوئی لندن میں، اور کہا تھا کہ یہ MKM پاکستان کی ہیں، 6 پراپرٹیز، اور وہ انیشیلی ہائی کورٹ کی لیول تک وہ MKM پاکستان جیت گئی تھی وہ کیس، ٹھیک۔ اچھا وہاں ایک رول ہے کہ اگر کوئی کیس اس طرح کا ڈیفیمیشن کا یا ایسا کوئی کیس جیت جاتا ہے تو جو جیت جاتا ہے نا اس کو وکیل کی فیس بھی اس کو دینی پڑتی ہے جو ہار جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس لیول پہ الطاف حسین صاحب ہار گئے کیس، اور اس لیول پہ جب وہ ہارے تو انہوں نے MKM پاکستان کو 70,000 پاؤنڈ دیے، کہ کہتے ہیں کہ ان کو جمع کروانے کی، وہ کہا کہ اب جمع کروا دیں 70,000 پاؤنڈ، 70,000 سے کچھ زیادہ تھے، تقریباً 70,767 یا اس طرح سے تھے۔ اچھا الطاف حسین نے اپیل کر دی آگے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ یہ 2 دن پہلے 3 لارڈ ججز نے الطاف حسین کے حق میں فیصلہ دیا،
اور الٹا انہوں نے کہا ہے کہ اب 65,000 پاؤنڈ MKM پاکستان کو کہا ہے کہ 65,000 پاؤنڈ آپ الطاف حسین کو دو۔ الطاف حسین نے وہاں پہ ایک پلی لی ہے کہ بھائی یہ جو اگست سے آنورڈ 2016 اگست سے آنورڈ جس طریقے سے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہے فاروق ستار اور باقی لوگوں نے، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ فروغ نسیم نے آئین کو تبدیل کیا ہے اور یہ سازش کی ہے، اور یہ تو صرف الطاف حسین نے نہیں، مجھے یاد ہے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی فاروق ستار نے کہا تھا کہ فروغ نسیم نے کسی کو بتائے بغیر آئین کو امینڈ کیا MKM کے آئین کو اور جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس طریقے فروغ نسیم صاحب کے بارے میں MKM پاکستان کے مجھے خالد مقبول صاحب کا وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے جو متعدد انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فروغ نسیم تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، اس کی منسٹری تو ہم نے مانگی نہیں تھی، یہ فروغ نسیم تو کسی اور کا بندہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ہم نے تو جو اپنی منسٹریز مانگی تھی اس میں سے ہمیں ایک کم ملی ہے۔ جب ان کو کہا گیا کہ کم کیسے ملی ہے، آپ دیکھیں یہ منسٹر ہے آپ کے اور یہ فروغ نسیم، انہوں نے کہا فروغ نسیم منسٹری ہم نے نہیں مانگی تھی، یہ کسی اور نے مانگی ہوگی، تو اس وجہ سے تو فروغ نسیم کو پہلے ہی MKM ایکسیپٹ نہیں کرتی بھئی یہ ہمارا بندہ ہے۔ اور وہ فاروق ستار نے تو بالکل ہمیں آف دا ریکارڈ بھی کہا یہ 2 نمبر ہے، اور یہ اس طریقے سے اس نے آئین کو امینڈ کر کے اور چوری چھپے اور بالکل چوروں کی طرح اس نے جو ہے نا غلط طریقے سے امینڈ کیا، اور جا کے وہاں الطاف حسین نے یہ پلی لی، اور وہاں پر اب انہوں نے اس کیس کو ریمانڈ کیا ہے۔ وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا، اس نے انہوں نے کہا کہ جو چیزیں آپ نے پہلے کنسیڈر نہیں کی یا جو چیزیں آپ سے اوور لک ہو گئی ہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، اور اس کا اور جب تک وہ آئین والا معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک یہ اچھا پھر ایک مزے کی بات کہ وہ جو 77,767 پاؤنڈ الطاف حسین سے لیے گئے تھے اب وہ بھی دوبارہ الطاف حسین کو مل گئے ہیں، وہ اس کے لائر کے اکاؤنٹ میں ریلیز ہو گئے ہیں۔ تو یک نہ شد دو شد MKM کو لینے کے دینے پڑ گئے کہ وہ جو ان کی طرف اماؤنٹ آنی تھی وہ بھی واپس ہو گئی ہے۔ الٹا MKM پاکستان کو کہا ہے کورٹ نے کہ MKM پاکستان کو کہ 65,000 پاؤنڈ آپ الطاف حسین کو دو۔ آ گیا مزہ؟ چلیں آگے چلتے ہیں بھائی، بہت بڑی خبر ہے، اور بہت یہ جو IPPs ہیں نا جو ہمارا خون چوس رہے ہیں، یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں، تقریباً کو 104 کے 106 کمپنیاں ہیں، بہت بڑا ایک لوٹ مچی ہے۔ یہ کچھ اب حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے کانٹریکٹس پر نظر ثانی کی جائے۔ سب سے پہلے مجھے یاد ہے 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے یہ معاہدے شروع کیے تھے، اور اب میں بتاتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس سے آنورڈ جتنی بھی حکومتیں آتی رہیں تو وہ کرتی رہیں ساتھ ساتھ۔ پہلے کو 12-13 IPPs تھے جن کے ساتھ پھر کوئی مشرف صاحب آئے تو پھر انہوں نے اور پھر کر دیا، کوئی 12-14 اور بڑھا دیے، تو باقی لوگوں نے بھی اسی طریقے سے بڑھتے آج وہ تقریباً کو 103 کو 104 پہنچ گئی ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اتنی IPPs ہیں، جس میں سے 52% گورنمنٹ کی ہیں اور باقی 48% 40 خاندانوں کی ہیں۔ ان 40 خاندانوں میں سارے شامل ہیں سیاسی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تقریباً سارے شامل ہیں 40 خاندانوں کی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ معاہدہ ہوا، معاہدے ہوتے رہتے ہیں، معاہدے میں آپ کو مہنگی بجلی کیوں مل رہی ہے آپ سنیں گے، تو میں نے کہا نا کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ معاہدہ ہوا ان کے ساتھ حکومتوں نے، آپ دیکھیں تو صحیح، جیسے کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے آپ کی حکومتوں نے وہ کیا۔ معاہدہ ہوا جناب یہ کہ جتنی آپ بجلی پروڈیوس کریں گے نا، اتنا ہی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اتنے آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ اچھا، اب کوئی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے جتنی مثلاً اس کی کیپیسٹی تھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 500 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے، یعنی 500 میگا واٹ وہ بجلی پروڈیوس کر سکتی ہے کمپنی، ٹھیک۔ اب وہ خراب ہو گئی ہے یا کسی بھی وجہ سے اب وہ 500 میگا واٹ نہیں کر رہی بلکہ وہ 100 میگا واٹ کر رہی ہے، آپ اس کو پیسے اسی 500 میگا واٹ کے دیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ آ گئی؟
कुछ कंपनियां, सितम बलाए सितम ये कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो 0% कर रही हैं, बिल्कुल बिजली पैदा ही नहीं कर रही, और उनकी कैपेसिटी थी ना मसलन 500 मेगावाट, तो आप उनको उतना ही दे रहे हैं, 500 मेगावाट। रज़ाक दाऊद साहब जो कि इमरान खान के वज़ीर भी थे, रज़ाक दाऊद साहब की भी एक कंपनी है माशाअल्लाह। वो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कोई 2021 में ख़त्म हो रहा, 2022 में ख़त्म हो रहा था। उसने 2021 में 10 साल का इमरान खान से कॉन्ट्रैक्ट और आगे बढ़वा लिया, 10 साल का। भाई मज़े लगे हुए हैं। रज़ाक दाऊद की कंपनी से हुकूमत एक यूनिट 745 रुपए का ख़रीद रही है। आया मज़ा? मज़ा ना आए तो पैसे वापस। जनाब बात क्या है, सूरत हाल क्या है, अब ज़रा आप सुने तो सही। मैंने कहा आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये जो खून पसीने का पैसा है ना आवाम का, गुज़श्ता साल IPP से 1198 अरब रुपए की बिजली ख़रीदी गई। बिजली हमने ख़रीदी 1198 की, उनको 1198 अरब की, उनको पेमेंट की गई 3127 अरब। अब आप अंदाज़ा करें, यानी बिजली ख़रीदे बग़ैर 1929 अरब आपने उनको वैसे ही दे दिए, क्योंकि वो पेमेंट। ये ऐसे ही है कि आप दुकानदार के पास जाएं ना और उससे कहें कि जी मुझे 10 किलो आटा चाहिए। वो कहे कि भाई आप 10 किलो आटा कितने का है, मिसाल के तौर पे वो कहे कि जी 2000 का है, ठीक। अब वो बिल आपको 10,000 का बना के दे दें, तो वो आप कहें भाई यार ये क्या है। उन्होंने कहा भाई मैं तो आपको 50 किलो दे सकता हूँ। तो आप उनको कहें कि भाई अगर आप मुझे 50 किलो दे सकते हैं, मैंने तो 10 किलो लिया है ना, तो आप मुझे बिल 50 किलो का। तो कहते हैं मैं तो दे सकता हूँ ना, ठीक हो गया ना, मेरी कैपेसिटी तो है, मेरे पास तो एहलियत है, मेरी दुकान में तो पड़ा है, मैं तो आपको 50 किलो दे सकता हूँ, ठीक है ना। वो कहती यार 50 किलो दे सकते हैं, मैंने तो आपसे 10 किलो ख़रीदा है, तो मैं तो पैसे 10 किलो के दूंगा। वो कहता नहीं, आपको 50 किलो के लेने पड़ेंगे, आपको पैसे 50 किलो के देने पे। अच्छा अब एक और जुल्म सुने। अब वही दुकानदार, आप जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब मुझे आटा चाहिए 10 किलो। कहते हैं आज मेरे पास 5 किलो पड़ा है। अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, 50 किलो 5 किलो। कहते हैं चलें 5 किलो आप दें। कहता नहीं, आपको जो पैसे हैं ना वो 50 किलो के देने पड़ेंगे। कहता क्यों, ये जुल्म क्यों? उसने कहा वो मेरी कैपेसिटी है, मैं तो दे सकता हूं ना, 50 किलो तो दे सकता था, आपसे मुआहदा हुआ था। अब आप दे देखें, मुआहदा ये हुआ है कि जितनी आपकी कैपेसिटी होगी आपको पैसे मिलते रहेंगे। मुआहदा तो ये होना चाहिए था भाई जितनी आप हमें बिजली देंगे उतने ही पैसे दें। अब जो चीज़ बंदा ख़रीदता है उसी के पैसे देता है ना, लेकिन जो आप पैसे दे रहे हैं जो ख़रीद भी नहीं रहे, ठीक हो गया ना। अब IPPs को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई और 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ। यानी आप ले रहे हैं बिजली 38%, लेकिन आप 62% उनको इजाफी दे रहे हैं। अब आप अंदाज़ा तो करें, आपका अगर आम रूटीन में हो तो ये 30-35 का यूनिट पड़ेगा, 30-35 रुपए का, लेकिन चूंकि आप कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं पेमेंट, माशाल्लाह आपको 60 से भी ज़्यादा पड़ रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 85% IPPs की जो पैदावार है ना वो 50% से कम हो गई है। अब मसलन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी जिसकी पैदावारी सलाहियत है, यानी वो बिजली पैदा कर सकती थी या कर सकती है या कर सकती थी, कितनी वो कर सकती थी 300 मेगावाट, ठीक है 300 मेगावाट। अब मसला ये है कि उसकी 300 मेगावाट से कम हो के 140 मेगावाट हो गई है, लेकिन आप उसको पेमेंट वही 300 मेगावाट की कर रहे हैं। तो 85% IPPs ये कंपनियां ऐसी हैं कि जिनकी पैदावार अब 50% से भी कम हो गई है, लेकिन माशाअल्लाह आप उनको वही 100% के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। अब जुल्म तो ये देखें कि 0% प्लांट फैक्टर पावर प्लांट्स को भी एक साल में 46 अरब और 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। वो प्लांट्स जो बिजली पैदा कर ही नहीं रहे, चलो हम तो इसको रो रहे थे ना भाई यार वो तो आधी बिजली पैदा कर रहे हैं, हम उनको पूरी को दे रहे हैं पैसे,
ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ ایسے ہیں جو نامراد بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں، خراب پڑے ہیں، بالکل جل سڑ گئے ہیں، 0% پیدا کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ابتدا میں ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، انہوں نے کہا جی میری یہ اہلیت ہے، میں اتنی بجلی پیدا کر سکتی ہوں، لو جی معاہدہ اتنا ہے، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. ابھی تک بھی ان کو اتنے ہی مل رہے ہیں. اب حکومت کی جانب سے جنہیں بھرپور انداز میں نوازا گیا، ان 0% پلانٹ فیکٹر والے پلانٹس جو ہیں نا، ہبکو ہو گئی، کیپکو ہو گئی، HCPC شامل ہیں. 4% پلانٹ فیکٹر رکھنے والے ایک پلانٹ کو 7 ارب روپے سے زیادہ کی ادائیگی کی گئی. 8% پیداوار رکھنے والے نندی پور پلانٹ کو 15 ارب روپے گنجائش سے 25% کم بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو 568 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی. اسی طرح سے 25 سے 83% تک بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو 1314 ارب روپے. چائنا پاور ہب جنریشن کمپنی کو 9 ماہ میں 103 ارب روپے. یہ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ رزاق داؤد کی کمپنی کا ایک یونٹ حکومت کو 745 روپے کا پڑ رہا ہے. اب اسی وجہ سے وہ سابق وزیر ہیں جو کہ انٹرم گورنمنٹ میں رہے، ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب، وہ مسلسل اس پہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ کر رہے ہیں یہی کمپنیاں ہمیں، یہ ہمارا خون چوس رہے ہیں. عوام کو وہ بجلی کا یونٹ جو 30 روپے کا پڑ سکتا ہے، وہی بجلی کا یونٹ آج 60 روپیہ کراس کر گیا ہے. اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ ہم کس. اور آپ کو میں ایک اور بھی خوشخبری سنا دوں، یہ خوشخبری آپ ویسے میں طنزاً کہہ رہا ہوں. اس وقت بنگلہ دیش سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے ایشیا میں. وہ انڈیا جس کے ریزرو میں پتہ نہیں 600-650 ارب ڈالر موجود ہیں، اسی طریقے سے باقی بھی ایشین کنٹریز آپ دیکھ لیں. تمام ایشیا میں، اب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک، لیکن تمام ایشیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ مہنگی بجلی مل رہی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے، ہم بدقسمت انسانوں کو. اور کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے معاہدے کیے ہیں کہ اگر ایک کمپنی یا ایک پلانٹ اگر وہ 1000 میگا واٹ پیدا کر سکتا ہے نا، اور اس کے چند سال بعد وہ جل سڑ گیا ہے، اب وہ 1000 نہیں کر سکتا، وہ 100 کر سکتا ہے، ہم اس کو پیمنٹ اسی 1000 کی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا معاہدہ ایسے ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا کچھ ایسے ہیں جو 1000 میگا واٹ کر سکتے تھے لیکن اب 0 کر رہے ہیں، بالکل خراب پڑے ہیں وہ پلانٹ، بالکل کمپنیاں خراب پڑی ہیں. کب سے وہ ایک یونٹ بھی نہیں بنا رہے، 1 میگا واٹ نہیں بنا رہے، ہم اس سے 1 یونٹ بھی نہیں لے رہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو وہی 1000 میگا واٹ کی پیمنٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح سے اتنے مہنگے کہ رزاق داؤد کی کمپنی سے حکومت 1 یونٹ 750 روپے کا خرید رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کتنا قومی خزانے کو کیا تباہی مچی ہے. اسی وجہ سے تو سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب میرا خیال ہے اس کو وہ پورا اتارنے کی تو اہلیت ہی نہیں ہے آپ میں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.